وہ جانتے تھے کہ سالار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی اور ہاشم مبین احمد کو سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب کیا تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا کچھ دیر پہلے کا اطمینان یک دم ختم ہو گیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے، ان 5 آدمیوں کی موجودگی کا مطلب کیا تھا، سالار اور امامہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی، اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیں یا پھر اسے شوٹ کر دیں، مگر وہ جانتے تھے وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے۔ سالار سکندر ان کا وہ بیٹا تھا جس سے وہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس طرح بیوقوف بننے کے بعد وہ پہلی بار سوچ رہے تھے کہ وہ اب سالار سکندر کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کریں گے۔ وہ اسے مکمل طور پر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے، ویسے ہی جیسے وہ کر رہا تھا۔ اس کی امامہ سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ سکندر عثمان نے اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کہ اس کی جان پہچان کیسے امامہ سے ہوئی، کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ میری انگلی پکڑ کر چلتا ہو، طیبہ نے قدرے خفی سے کہا۔ میں نے تم سے بہت بار کہا تھا کہ اس پر نظر رکھا کرو، مگر تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت ملے تو تم کسی اور بارے میں سوچو۔ اس پر توجہ دینا صرف میرا ہی فرض کیوں ہے؟ طیبہ یک دم بھڑک اٹھی۔ آپ کو بھی تو اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی چاہیے، سارا الزام میرے ہی سر کیوں؟ میں تم کو کوئی الزام نہیں دے رہا، اور اس بحث کو ختم کرو۔ امامہ کے ساتھ شادی، تم اندازہ کر سکتی ہو ہاشم مبین کو جب اس تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ کیا تماشا کھڑا کریں گے؟ مجھے یہ سوچ کر شوق لگ رہا ہے کہ اپنی اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچ کیسے لیا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری اور ہماری فیملی کی سوسائٹی میں کتنی عزت ہے۔ سکندر عثمان طیبہ کے قریب صوفے پر بیٹھے ہوئے بولے، ایک پرابلم ختم ہوتی نہیں ہے کہ یہ دوسری پرابلم ہمارے لیے شروع کر دیتا ہے۔ یہ سارا چکر اسی وقت شروع ہوا ہوگا جب پچھلے سال اس نے خودکشی کی کوشش کے بعد اس کی جان بچائی تھی۔ ہم بے وقوف تھے کہ ہم نے اس معاملے پر نظر نہیں رکھی، ورنہ شاید یہ سب بہت پہلے سامنے آ جاتا۔ سکندر عثمان اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے کہنے لگے، اور یقیناً یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے انوالو ہوئی ہوگی، ورنہ اس طرح کوئی کسی کے ساتھ مرضی کے خلاف تو نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ہاشم مبین احمد کو دیکھیں، وہ یوں شور مچا رہا ہے جیسے اس کی بیٹی اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کیا ہے سالار نے کیا ہے، انہوں نے تو FIR بھی اغوا کروا دی گئی ہے۔ طیبہ نئے سرے سے سلگنے لگیں، جو بھی ہے قصور تمہارے بیٹے کا ہے، ورنہ وہ ایسے کاموں میں پڑتا نہ اس طرح پھنستا۔ اب تو تم صرف یہ سوچو کہ تمہیں اس صورتحال سے کیسے بچنا ہے۔ ابھی ہم اتنی بری طرح نہیں پھنسے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ اس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا، پولیس یا ہاشم مبین احمد کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جس دن ان تک کوئی ثبوت پہنچ گیا اس دن کیا ہوگا تم نے یہ سوچا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ آپ پھر امکانات کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہوا تو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ہو بھی نہ۔ اس نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ یہ ہو کہ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ کہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو۔ سکندر عثمان کو خیال آیا۔ ہاں ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ میں تو اس سے بات کروں گا تو سمجھو پتھر کے سامنے اپنا سر پھوڑ دوں گا، وہ پھر جھوٹ بول دے گا، جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہو چکا ہے، انہوں نے تنفر آمیز لہجے میں کہا۔ بس چند ماہ میں اس کا بھی مکمل ہو جائے، پھر میں اسے باہر بھجوا دوں گا۔ کم سے کم ہر وقت ہاشم مبین احمد کی طرف سے جن اندیشوں کا میں شکار رہتا ہوں تو وہ تو ختم ہوں گے۔ انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں سکندر، طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا؟ سکندر نے انہیں چونک کر دیکھا۔ سالار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی، اس شادی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سکندر عثمان نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا۔ جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا تو اسے اپنی شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور میں وہ نکال لوں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے۔ میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے، اس سے تو پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اس سے اس بار مکمل طور پر اپنی جائیداد سے آگ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، سکندر عثمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا، مگر حسن نے توجہ نہیں دی۔ لیکن جب 15 منٹ کے بعد اپنے گھر پہنچا تو پورج میں کھڑی سکندر عثمان کی گاڑی دیکھ کر چونکا۔
ہو گیا۔ وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبرز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے حوالے میں کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سالار کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کے لیے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی، اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنا لائحہ عمل طے کیا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھاپ گیا تھا۔ کیسے ہیں انکل سکندر آپ؟ اس بار بہت دنوں کے بعد آپ ہماری طرف آئے۔ باوجود اس کے کہ سکندر یا قاسم نے اس کی ہیلو کا جواب نہیں دیا، حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا تھا۔ سکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، قاسم فاروقی نے قدرے دستی سے کہا۔ سکندر تم سے کچھ باتیں پوچھنے آیا ہے، تمہیں ہر بات کا ٹھیک جواب دینا ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو سکندر سے کچھ کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہیں پولیس کے پاس لے جائے۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میں تمہیں کسی بھی طرح بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تمہید کہا۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ حسن نے حیرت کا مظاہرہ کیا، مگر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو سکندر، پوچھو اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ امامہ کے ساتھ سالار کی شادی میں شرکت کی ہے تم نے؟ انکل آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حسن نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی شادی جو میری عدم موجودگی میں میرے گھر پر ہوئی، جس کے لیے امامہ کو پیپرز بھجوائے گئے تھے۔ پلیز انکل آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ضرور آتا جاتا رہتا ہوں، مگر مجھے سالار کی کسی شادی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی میری معلومات کے مطابق اس نے شادی کی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کا بھی پتہ نہیں ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سالار کی کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ ہو، مگر میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتا۔ سکندر عثمان اور قاسم فاروقی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو سکندر عثمان نے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا ایک لفافہ اٹھایا اور اس میں موجودہ چند کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ حسن کا رنگ پہلی بار اڑا۔ وہ امامہ اور سالار کا نکاح نامہ تھا۔ اس پر دیکھو، تمہارے ہی سگنیچر ہے نا؟ سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اگر یہ سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو وہ ان دستخط کو اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دیتا، مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے سگنیچر ہیں، مگر میں نے نہیں کیے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پھر کس نے کیے ہیں؟ تمہارے فرشتوں نے یا سالار نے؟ قاسم فاروقی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حسن کچھ بول نہیں سکا۔ وہ حواس باساختہ باری باری انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے وہ نکاح نامہ نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا، سالار سے یا پھر اس کی ساری عقل مندی اور چالاکی دھری کی دھری ہی رہ گئی۔ تم یہ نہیں مانو گے کہ سالار کا امامہ کے ساتھ نکاح تمہاری موجودگی میں ہوا ہے، قاسم فاروقی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ پاپا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب سالار کی ضد پر ہوا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ حسن نے یکدم سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ بھی چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تو اپنی پوزیشن اور خراب کرتا۔ میں نے اسے بہت بار سمجھایا، مگر قاسم فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت یہاں تمہیں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کو اس نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ پاپا مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، حسن نے تیزی سے کہا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ آئی سویئر پاپا، مجھے واقعی کچھ نہیں پتہ ہے۔ وہ اسے لاہور چھوڑ آیا ہے۔ یہ جھوٹ تم کسی اور سے بولنا، مجھے صرف سچ بتاؤ۔ قاسم فاروقی نے ایک بار پھر اسی تند و تیز لہجے میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں پاپا، حسن نے احتجاج کیا۔ لاہور کہاں چھوڑ کر آیا ہے؟ کسی سڑک پر۔ اس نے کہا تھا کہ وہ خود چلی جائے گی۔ تم مجھے یا سکندر کو بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے ایک سڑک پر چھوڑ دیا۔ بے وقوف مت بناؤ ہمیں، قاسم فاروقی بھڑک اٹھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، اس نے کم از کم مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں
کہ پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی کیوں، اگر اسے یہی کرنا تھا۔ پاپا، اس نے یہ شادی اس لڑکی کی مدد کے لیے کی تھی۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کسی لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے رابطہ کیا اور مدد مانگی اور سالار اس کی مدد پر تیار ہو گیا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ سالار وقتی طور پر اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کے والدین زبردستی اس کی شادی کرنا چاہیں تو وہ اس نکاح کا بتا کر انہیں روک سکے۔ حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا اور اگر ضرورت پڑے تو بلف کے ذریعے اس کو رہائی دلوائی جا سکے، مگر یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی۔ وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں تو اس میں بھی اس نے طلاق کا حق پہلے ہی مان لیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سالار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے۔ بس یا کچھ اور؟ قاسم فاروقی نے اس سے کہا۔ حسن کچھ نہیں بولا، خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں قطعاً تمہاری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت اچھی کہانی بنائی ہے، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی پر یقین کر لوں۔ تمہیں اب امامہ تک پہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہے، قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، حسن نے احتجاج کیا۔ تم یہ کیسے کرو گے یہ تم خود جان سکتے ہو، مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پاپا پلیز، آپ مجھ پر یقین کریں، میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نکاح کروانے کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا، حسن نے کہا۔ تم اس کے اتنے قریب ہو کہ اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہیں گواہ کے طور پر لے رہا ہے، مگر تمہیں یہ نہیں پتہ کہ اس کی بیوی سے گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے۔ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت میں بھی نہیں، قاسم فاروقی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر پتہ نہیں ہے تو بھی تم اس کا پتہ کرواؤ کہ وہ کہاں ہے، سالار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاپا، وہ بہت سی باتیں مجھے بھی نہیں بتاتا، وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں؟ میں فی الحال صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں اور وہ امامہ کے بارے میں معلومات ہے۔ تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا پتہ حاصل کرو اور سالار کو کسی بھی طرح یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ سکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملاقات کی ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ سالار یہ بات جان گیا ہے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں سکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاشم مبین کو تمہارا نام دے دے۔ اس کے بعد ہاشم مبین تمہارے ساتھ پولیس کے ذریعے بننے یا کسی اور طریقے سے میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ اب تم یہ طے کر لو کہ تم نے سالار کے ساتھ دوستی نبھانی ہے یا پھر اس گھر میں رہنا ہے، قاسم فاروقی نے قطعیت سے کہا۔ پاپا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح امامہ کے بارے میں کچھ معلومات مل جائے۔ میں سالار سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ سکندر انکل کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ بیقانگی انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ وہ اس بار واقعی بہت بری طرح اور خلاف توقع پھنسا تھا۔ سالار چند دن گھر بیٹھا رہا تھا، مگر ضد کر کے اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ ہاشم مبین اور اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ یہ سب کچھ بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ملازمین اور پولیس کے ذریعے سکندر کو ان کی کوششوں سے خبر مل رہی تھی۔ وہ لاہور میں بھی امامہ کی ہر اس سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ سالار نے ایک دن اخبار میں بابر جاوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا۔ اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان تھا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہی وہ فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا دیا تھا، اور وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا، حالانکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی، اور اس کے بعد اس وکیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں بتائے ہوں گے۔ اب یہ حقیقت صرف وہ وکیل، حسن اور خود ہی وہ جانتا تھا کہ بابر جاوید سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتا، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران سالار امامہ کی کال کا منتظر رہا۔ اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال بھی کیا، مگر ہر بار اسے موبائل آف ملتا۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا، جو بار بار اس سے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ وہ چڑ جاتا کہ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگرچہ اس نے امامہ سے جلال سے
کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا، وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سالار بھی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے ملے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ یہ وہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں ہیں، ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کروا رہے تھے، اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو سکندر عثمان اسے جانے ہی نہ دیتے، اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے، اور یہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ سب کچھ ایک حماقت لگ رہا تھا، ایسی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ سکندر اور طیبہ اب ہمہ وقت گھر پر رہتے تھے اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے ان کے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اس سے اب کم ملنے لگا تھا، وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بہت بور ہو رہا تھا۔ وہ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ امامہ اسے کال کر رہی تھی۔ تو بلا آخر آپ نے ہمیں یاد کر ہی لیا، اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ یک دم فریش ہو گیا تھا، کچھ دیر پہلے والی بوریت یکسر غائب ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ اب تم مجھے کال نہیں کرو گی، اتنا لمبا عرصہ لگا دیا تم نے رسمی الگ سلگ کے بعد، اس نے پوچھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی، دوسری طرف سے امامہ نے کہا۔ کیوں، ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس موجود تھا، سالار نے کہا۔ بس کوئی مجبوری تھی، اس نے مختصر کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سالار نے کچھ تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ بچکانہ سوال مت کرو سالار، جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی تو پھر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سالار کچھ حیران ہوا، اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، خوش و خرم عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں گھر اور گھر والوں کا کتنا خیال ہے۔ ہاؤ نائس۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر امامہ نے کہا، وسیم کیسا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا مگر میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگا، وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندازے اور لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ تم نے میری مدد کی تھی؟ سالار کو امامہ کا لہجہ کچھ عجیب لگا۔ پتہ لگا مائی ڈیئر امامہ، پولیس اس دن میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ کر آیا تھا، سالار نے کچھ استہزائیہ انداز میں کہا۔ تمہارے فادر نے میرے خلاف FIR کٹوا دی تھی تمہیں اغوا کرانے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا۔ ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے، اور وہ بھی تمہیں، جو کسی بھی وقت کسی کو شوٹ کر سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی کی زندگی وہاں گزاروں، مگر بس میں کچھ خوش قسمت واقعہ ہوا ہوں کہ بچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے، ڈم کالز ملتی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اب تمہیں کیا کیا بتاؤں۔ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زج کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار امامہ کا لہجہ معذرت خوانا تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی بھی طرح تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کر لوں پھر ہی تمہیں فون کروں، اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ سالار نے کچھ تجسس آمیز دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تمہارا موبائل میں اب استعمال نہیں کروں گی اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں مگر میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی، میں تمہیں کچھ پیسے بھی بھجواؤں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، پیسے رہنے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوسرا ہے، تم چاہو تو استعمال کرتی رہو۔ نہیں، میں اب اسے استعمال نہیں کروں گی، میری ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اب تم مجھے طلاق پیپر بھجوا دو، اور طلاق کے پیپرز کے ساتھ نکاح نامے کی ایک کاپی بھی جو میں پہلے تم سے نہیں لے سکی۔ کہاں بھجواؤں؟ سالار نے اس کے مطالبے کے جواب میں کہا۔ اس کے ذہن میں یک دم ایک جھماکا ہوا تھا کہ وہ اگر اب طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی تھی، نہ ہی طلاق کے اس حق کو استعمال کیا تھا جو نکاح نامے میں وہ اس کی خواہش پر اسے تجویز کر چکا تھا۔ تم اسی وکیل کے پاس وہ پیپرز بھجوا دو جس کو تم نے ہائر کیا تھا
اور مجھے اس کا نام اور پتہ لکھوا دو، میں وہ پیپرز اس سے لے لوں گی۔ سالار مسکرایا۔ وہ بے حد محتاط تھی، مگر میرا تو اس وکیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، پھر پیپرز اس تک کیسے پہنچا دوں؟ جس دوست کے ذریعے تم نے اس وکیل سے رابطہ کیا تھا، اسی دوست کے ذریعے وہ پیپرز اس تک پہنچا دو۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح اپنا کوئی عطا پتہ نہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر پوری طرح قائم تھی۔ تم طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟ وہ اس وقت بہت موڈ میں تھا۔ دوسری طرف یک دم خاموشی چھا گئی، شاید وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ طلاق کیوں لینا چاہتی ہوں؟ تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو، یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ میں تم سے طلاق لوں گی، اور پھر اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ امامہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ تب کی تھی، اب تو خاصا لمبا وقت گزر گیا ہے، اب میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف اس وقت امامہ کے پیروں کے نیچے حقیقتاً زمین نکل گئی ہوگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امامہ ڈیئر، کہ میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، نہ ہی دوں گا۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو، امامہ نے بے اختیار کہا۔ کب؟ کہاں؟ کس وقت؟ کس صدی میں؟ سالار نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں یاد ہے میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ نکاح نامے میں طلاق کا حق چاہتی ہوں میں۔ اگر اب تم طلاق نہیں دیتے ہو تو میں خود ہی وہ حق استعمال کر سکتی ہوں، تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے، وہ جتا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں یہ حق دیتا تو تم یہ حق استعمال کر سکتی تھی، مگر میں نے تو تمہیں ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں۔ تم نے نکاح نامہ دیکھا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر تم نے دیکھا ہی ہوگا، ورنہ آج طلاق کی بات کیوں کر رہی ہوتی؟ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سالار نے ہوا میں تیر چلا رہا تھا، مگر وہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ امامہ نے یقیناً پیپر سائن کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سالار بے حد محفوظ ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، بہت دیر بعد اس نے امامہ کو کہتے سنا۔ ہاں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پسٹل دکھا کر مجھے دھوکہ دیا، وہ برغصگی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اور میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور اتنی خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اب ایک بار پھر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زندگی؟ سالار، زندگی اور تمہارے ساتھ یہ ناممکن ہے، امامہ نے تندر لہجے میں کہا۔ میں نیپولین کی بات دہرانی چاہیے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن لفظ نہیں ہے، یا مجھے تم سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آؤ اس ناممکن کو مل کر ممکن بنائے۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کرو، مجھے طلاق دے دو۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان تو ناممکن ہے۔ سالار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہاری ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سالار، تمہارا اور میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اب اس صورت میں یہ ناممکن ہے۔ پلیز مجھے طلاق دے دو، وہ اب نرم لہجے سے کہہ رہی تھی۔ سالار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔ تم اگر میری پیشکش پر غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے، زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس بار جھنجھلائی تھی۔ نہیں، میری اور تمہاری فلسفی آف لائف ہے، بہت ملتی ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ ملتی نہ ہوتی تو بھی ذرا سا اسے ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگتی ہے۔ وہ اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ ویسے بھی مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں تمہارے پرانے منگیتر ازیت جیسا خوبصورت نہ صحیح، مگر جلال انصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، کیریئر میرا کتنا برائٹ ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹے پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ امامہ کو بری طرح زج کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں خفگی تھی۔ کیوں؟ سالار نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو، آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ میں چلی جاؤں گی۔ وہ اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جب چاہیں جائیں، کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔
ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گی بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے، وہ استہزائی انداز میں بولا۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت سے پرابلمز ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے، کم از کم تم میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی اور بے چارگی تھی، وہ کچھ اور محفوظ ہوا۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا، تم جانتے ہو نا میں نے اتنی مشکلات کس لیے سہی ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال مجھے نہیں ملا مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی، اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔ سالار نے اسی تکڑا توڑا انداز میں جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، اتنی لمبی خاموشی کہ سالار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ سالار، مجھے طلاق دے دو، اسے امامہ کی آواز بھر آئی ہوئی لگی۔ سالار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو، سالار نے ترکی بہ ترکی کہا اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ حسن نے ان چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی، حسن کے اپنے بیان کے مطابق، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ سالار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سالار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا، مگر امامہ نے دوبارہ اس سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ نہ ہی سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے ہی اس عدم موجودگی میں سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس گھر آیا، سکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ ہے، تم امریکہ جا رہے ہو کامران کے پاس۔ کیوں پاپا اس طرح اچانک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخی سے کہا، مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا، فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز آپ مجھے بتائیں، آپ اس طرح مجھے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑ آؤں گا۔ سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے سے چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سکندر عثمان اس سے اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں جھمکاسا ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر اپنے پیپرز نکالنا شروع کر دیے۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے اس فیصلے کی سمجھ آ گئی تھی اور اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے نکاح نامے کو اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ سکندر عثمان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور اس کے کمرے میں آنے اور اس کی دراز کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا۔ وہ اب صرف یہ سوچ رہا تھا کہ سکندر عثمان سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کرے گا۔ رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے صرف سکندر اس کے ساتھ آئے تھے، طیبہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز بے حد روکھا اور خشک تھا۔ سالار نے بھی اس بار کوئی سوال نہیں کیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے سکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ کاغذ اور قلم نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ سالار نے حیرانی سے اس کا سادہ کاغذ کو دیکھا۔ تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو، انہوں نے بے حد روکھے انداز میں کہا۔ سالار نے مزید کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا قلم لے کر اس پر کاغذ پر سائن کر دیے۔ سکندر نے اس کاغذ کو تہیہ کر کے بریف کیس میں رکھا
اور بریف کیس کو دوبارہ بند کر دیا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ تم مجھ سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں امریکہ بھیجنے کے بجائے ہاشم مبین احمد کے حوالے کر دوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ اپنی حماقت کا، مگر یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہیں بچانا ہی ہے۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے ہو مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر مجھے دوبارہ کسی یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اس بار جو کروں گا اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے کھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے اختیار سلگے۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150 کے IQ رکھتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا وہ سرے سے ہی کوئی IQ رکھتا بھی تھا یا نہیں؟ اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر امریکہ اور یورپ جاتا رہا تھا، مگر اس بار جس طریقے سے سکندر نے اسے امریکہ بھجوایا تھا، اس نے جہاں ایک طرف ایک مشتعل کیا تھا، وہ دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسرے پرابلمز بھی پیدا کر دیے تھے۔ اس کے جو دوست اسے لیولز کے بعد امریکہ آ گئے تھے وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ کچھ یہی حال اس سے رشتہ داروں کا اور کزنز کا تھا جو اس کے اپنے بہن بھائی بھی ایک جگہ پر نہیں تھے۔ وہ اپنی فیملی سے اتنا اٹیچ نہیں تھا کہ ان کی کمی کو محسوس کرتا ہو یا ہوم سکنس کا شکار ہوتا۔ یہ صرف اس طرح اچانک وہاں بھجوائے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح اضطراب کا شکار ہو رہا تھا۔ کامران سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا اور اگر وہ گھر بھی آتا تو اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے ایگزامز قریب تھے، جبکہ سالار سارا دن تو اپارٹمنٹ میں بیٹھا فلمیں دیکھتا رہتا، پھر چینلز گھمانے میں مصروف رہتا، اور جب وہ ان دونوں کاموں سے بیزار ہو جاتا تو آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا۔ اس نے وہاں اپنے قیام کے دوران نیو یارک میں اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا تھا جہاں کامران رہتا تھا۔ وہاں کا کوئی نائٹ کلب، ڈسکو پیٹ، بار، تھیٹر، سینما یا میوزک اور آرٹ گیلری ایسی نہیں تھی کہ جہاں وہ نہ گیا ہو۔ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ جن لیول کی یونیورسٹیز میں اس نے اپلائی کیا تھا، ان تینوں میں رزلٹ آنے سے پہلے اس کا ایڈمیشن کی درخواستیں قبول کی جا چکی تھی۔ وہ تینوں یونیورسٹیز میں جن میں اس کے دور یا قریب کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمٹ کروائیں جہاں اس کے بہن بھائیوں میں سے نہیں تو کم از کم اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ضرور موجود ہو، تاکہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں۔ سالار کی جگہ ان کا کوئی دوسرا بیٹا ہیوی لیول کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تو سکندر عثمان فخر میں مبتلا ہوتے اور اس چیز کو اپنے اور اپنی پوری فیملی کے لیے اعزاز سمجھتے، مگر یہاں وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ سالار پر نظر کیسے رکھ سکیں گے۔ سالار نے ان یونیورسٹیز میں سے ییلی کو چنا تھا، اور یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف ییلی میں ان کا کوئی شناسا اور واقف کارڈ نہیں تھا، بلکہ نیو ہیون میں بھی سکندر عثمان کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد اسے یونیورسٹی میں میرج اسکالرشپ بھی مل گیا تھا۔ اپنے باقی بھائیوں کے برعکس اس نے ضد کر کے ہاسٹل میں رہنے کے بجائے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ سکندر عثمان اسے اپارٹمنٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اسکالرشپ ملنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ وہ خود ہی کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا، کیونکہ یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے سکندر اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ہی ایک لمبی چوڑی رقم جمع کروا چکے تھے۔ حالانکہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی اسکالرشپ لے رہا تھا، مگر سالار سکندر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کے ہر وہ کام اور مطالبہ کرنے کے لیے بنایا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ وہ زمین پر خاص طور پر انہیں تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس چیز کو ان کے دوسرے بچے مشرق کہتے اور وہ اسے مغرب کہتا۔ جسے دوسرے زمین قرار دیتے وہ اس کے آسمان ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیتا۔ وہ اس کی باتوں، حرکتوں اور ضد پر زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول ہائی کر سکتے تھے اور کچھ نہیں۔
نیو ہیون جانے سے پہلے سکندر اور طیبہ اس کے لیے خاص طور پر پاکستان سے امریکہ آئے تھے۔ وہ کئی دن تک اسے سمجھاتے رہے تھے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے نصیحتیں سننے کا عادی تھا اور عملی طور پر وہ نصیحتیں اب اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں کرتی تھیں۔ دوسری طرف سکندر اور طیبہ واپس پاکستان جاتے ہوئے بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خوف زدہ بھی تھے۔ وہ یالے سے فنانس میں MBA کرنے آیا تھا اور اس نے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے اندر ہی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان میں جن اداروں میں وہ پڑھتا رہا تھا، اگرچہ وہ بھی بہت اچھے تھے، مگر وہاں تعلیم کے اس لیے کیک واک تھی کہ یالے میں مقابلہ بہت مشکل تھا۔ وہاں بے حد قابل لوگ اور ذہین اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ اس کے باوجود وہ بہت جلد نظروں میں آنے لگا تھا۔